من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون صدق الله مولانا وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا نہایت واجب الاحترام محترم و مکرم و معزز سامعین گرامی، اللہ رب العزت کی ذات نے ہم پر اپنا خاص کرم و فضل نازل فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے ایک ماہ مقدس ہمیں عطا فرمایا کہ جس ماہ مقدس کے اندر ہم نے اللہ رب العزت کی اطاعت اور فرما برداری کرتے ہوئے اپنے ٹوٹے پھوٹے اعمال اپنے رب کی بارگاہ کے اندر پیش کیے۔ یہ محض اللہ تعالیٰ کی توفیق تھی، اللہ تعالیٰ کا کرم اور فضل تھا۔ ہم انسان تو خود کچھ بھی نہیں کر سکتے جب تک اپنے رب کا فضل اور کرم نہ ہو۔ محترم سامعین گرامی، دو چیزیں ہیں۔ ایک چیز تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے حقوق، اور ایک ہے انسانوں کے حقوق، یعنی ایک حقوق اللہ ہے اور ایک حقوق العباد ہے۔ ماہ مقدس کے اندر جہاں دیگر اعمال کی فضیلت ہے، وہاں پر ایک فضیلت، ایک بات کی اہمیت جو ہے وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمائی کہ اپنے ساتھیوں، اپنے دوستوں، اپنے عزیزوں اقربا جو ہیں ان کا بھی خیال رکھیں۔ یعنی ایک حقوق اللہ ہیں اور ایک حقوق العباد ہیں۔ حقوق العباد جو ہیں وہ بھی پورے کرتے ہیں۔ محترم سامعین گرامی، میں نے جو آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیت تلاوت کی ہے سورہ حجرات کی، اس کے اندر اللہ رب العزت کی ذات فرماتے انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم، کہ بے شک جو مومن ہیں وہ آپس کے اندر اخوہ ہیں، بھائی بھائی ہیں۔ فاصلحوا بین اخویکم، اگر ان کے اندر کوئی لڑائی جھگڑا ہو جائے تو انہیں آپس کے اندر ان کی اصلاح کر دیں، صلح کروا دیں۔ واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، اور اللہ رب العزت کی ذات سے ڈرتے رہو تاکہ اللہ تعالیٰ کی ذات ان پر رحم فرمائے۔ محترم سامعین گرامی، ایک محبت وہ ہے جو اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر کسی انسان کے ساتھ محبت کرنا، اس کی کیا اہمیت ہے، اس کی کیا فضیلت ہے کہ جس عمل سے آج ہم دور ہیں، کہ ہم ایک دوسرے کی قدر نہیں کرتے، ایک دوسرے کی اہمیت جو ہے اس کو نہیں سمجھتے کہ انسانوں کی اور خاص طور پر مسلمانوں کی آپس کے اندر کیا اہمیت اور فضیلت ہے۔ محترم سامعین گرامی، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہما آپ فرماتے ہیں ایک شخص تھا، اس نے ارادہ کیا، نیت کی کہ میں اپنے ایک دوست کے ساتھ ملاقات کرنے کے لیے جاؤں گا۔ اب اس نے ارادہ کیا،
ملاقات کرنے کے لیے، زیارت کرنے کے لیے جب وہ نکلا، ادھر اللہ رب العزت کی ذات نے فرشتے کو حکم فرمایا کہ اے میرے فرشتے تم جاؤ اس کے رستے کے اندر بیٹھ جاؤ۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ اس کے رستے کے اندر بیٹھ جاؤ۔ جب وہ فرشتہ اس کے رستے کے اندر بیٹھ گیا، جب فرشتہ اس کے رستے کے اندر بیٹھا تو وہ شخص جب رستے کے درمیان کے اندر پہنچا نا، تو فرشتے جو تھا وہ انسانی شکل کے اندر تھا، اس نے اس شخص کو بتایا نہیں کہ میں فرشتہ ہوں۔ تو اس شخص سے پوچھنے لگا کہ بھائی کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا کہ میں اپنے بھائی کی زیارت کرنے کے لیے جا رہا ہوں اس فلاں بستی کے اندر۔ تو فرشتے نے کہا ٹھیک ہے، تم اپنے بھائی کی زیارت کرنے کے لیے جا رہے ہو تو یقیناً اس بھائی نے تمہارے ساتھ جو ہے کوئی احسان کیا ہوگا، تمہارے ساتھ کوئی نیکی کی ہوگی، تمہاری کوئی مدد کی ہوگی، تمہارے ساتھ کوئی حسن سلوک کیا ہوگا، اچھا سلوک کیا ہوگا، جس کی وجہ سے تم اس کے ساتھ ملاقات کرنے کے لیے جا رہے ہو۔ بھائی رستے کی مشقت ہے، یہ برداشت کر رہے ہو، اور یہ تم ملنے جا رہے ہو، اس کا بدلہ دینے جا رہے ہو نا۔ تو اس شخص نے کہا کہ نہیں بھائی، نہ تو اس نے میرے ساتھ کوئی نیکی کی ہے اور نہ ہی میری کوئی مدد کی ہے، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، نہ ہی اس نے میرے ساتھ کوئی احسان کیا ہے۔ میں تو محض اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، صرف اللہ رب العزت کی رضا اور خوشنودی کے لیے اپنے بھائی کی زیارت کرنے کے لیے اور اس سے ملاقات کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو فرشتے نے کہا پھر سنو، ادھر تم اپنے بھائی کی محبت کے لیے، اس کی اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر اس سے ملنے جا رہے ہو، ادھر اللہ رب العزت کی ذات نے مجھے بھیج دیا ہے، یعنی میں فرشتہ ہوں، اور یہ سنو تم اس کے ساتھ محبت کرتے ہو اللہ کی رضا کی وجہ سے، اور اللہ رب العزت کی ذات نے بھی تمہیں اپنا محبوب بنا لیا ہے صرف اپنے بھائی کے ساتھ محبت کرنے کی وجہ سے۔ محترم سامعین گرامی، اسی طرح حضرت ابو ادریس خولانی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ میں دمشق کی مسجد میں تھا تو میں نے دیکھا کہ وہاں پر حلقے بنے ہوئے، لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، طالب علم جو ہیں وہ آپس کے اندر تکرار کر رہے ہیں، مسائل پر جو ہے وہ گفتگو کر رہے ہیں۔ تو جب دو طالب علموں کا آپس کے اندر کسی مسئلے کے اوپر اختلاف ہوتا ہے تو ایک شخص بیٹھا ہوا تھا، بڑا خوبصورت تھا، اس کے جو دو دانت تھے بڑے چمک رہے تھے، تو وہ جب ان دونوں کا اختلاف ہوتا تو وہ اٹھ کر اس کے پاس جاتے، اپنا مسئلہ، اپنی رائے جو ہے اس کے سامنے پیش کرتے، پھر وہ شخص جو فیصلہ کرتا اس کی رائے اور اس کے فیصلے کو وہ مان لیتے۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے شخص سے پوچھا کہ بھائی یہ کون ہے، بڑا خوبصورت نوجوان ہے، یہ کون ہے؟ تو مجھے بتایا گیا کہ بھائی یہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہما صحابی رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فرماتے ہیں کہ دوسرے دن میں نے ارادہ کیا، نیت کی کہ میں مسجد میں صبح فجر کے وقت سب سے پہلے پہنچوں گا۔ کہتے ہیں کہ جب میں فجر کے وقت مسجد کے اندر پہنچا تو میں نے دیکھا، اذان سے پہلے پہنچا تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہما آپ مجھ سے پہلے فجر کی اذان سے پہلے مسجد کے اندر پہنچے ہوئے تھے اور آپ جو ہے وہ نوافل ادا کر رہے تھے۔ فرماتے ہیں کہ میں انتظار میں بیٹھ گیا کہ کب جو ہے یہ اپنی نماز سے فارغ ہوں، فری ہوں، تو پھر میں ان کے ساتھ سلام دعا کروں۔ کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے بعد وہ اپنی نماز سے فارغ ہوئے تو میں نے سلام دعا کیا ان کے ساتھ۔ فرماتے ہیں کہ جب میں نے ان کے ساتھ سلام دعا کیا تو سلام دعا کرنے کے بعد میں نے ان سے عرض کیا، اے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ سے محبت کرتا ہوں اللہ رب العزت کی رضا کی خاطر۔ تو فرماتے ہیں کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہما آپ نے مجھے کہا کہ واقعی تم مجھے میرے ساتھ محبت کرتے ہو اللہ کی رضا کی خاطر؟ میں نے کہا ہاں جی، ایک دفعہ بھی، دو دفعہ بھی، تین دفعہ بھی۔ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد انہوں نے میری چادر کو پکڑا اور کھینچا، فرمایا پھر سنو، اگر تم
اللہ رب العزت کی رضا کی خاطر میرے ساتھ محبت کرتے ہو تو پھر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے باتیں سنی ہیں، وہ میں تمہیں سنا دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ جو شخص میری رضا کی خاطر ملاقات کرتا ہے، اللہ رب العزت کی رضا کی خاطر آپس میں بیٹھتے ہیں، جو یعنی اللہ رب العزت کی رضا کی خاطر ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں، بلائی والا معاملہ کرتے ہیں، خیر والا معاملہ کرتے ہیں، تو فرمایا کہ پھر سنو، اللہ رب العزت کی ذات کی محبت جو ہے وہ تم پر واجب ہو گئی ہے کہ جب تم اللہ رب العزت کی رضا کی خاطر کسی دوسرے مسلمان بھائی کے ساتھ محبت کرو گے تو رب تعالیٰ بھی تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ تو محترم سامعین گرامی، اسی کے ساتھ صحیح بخاری کے اندر ایک روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کی ذات جب محبت کرتی ہے نا کسی انسان سے تو پھر اللہ رب العزت کی ذات اکیلے محبت نہیں فرماتے، پھر اپنے فرشتے حضرت جبرائیل امین سے فرماتے ہیں کہ اے فرشتے، میں فلاں بن فلاں فلاں کے بیٹے کے ساتھ میں محبت کرتا ہوں، تم بھی اس کے ساتھ محبت کرو۔ پھر جبرائیل امین جو ہے وہ بھی محبت کرتے ہیں، وہ بھی اس شخص کو اپنا محبوب بنا لیتے ہیں۔ پھر جبرائیل امین جو ہے وہ اکیلے اس کے ساتھ محبت نہیں کرتے، اکیلے اس کو اپنا محبوب نہیں بناتے۔ پھر جبرائیل امین منادی کرتے ہیں، پکارتے ہیں، تمام فرشتوں سے یہ کہتے ہیں کہ اے فرشتوں، اللہ رب العزت کی ذات فلاں بن فلاں فلاں کے بیٹے کے ساتھ محبت فرماتے ہیں، اس کو اپنا محبوب بنا لیا ہے، تم بھی اس شخص کو اپنا محبوب بنا۔ پھر تمام فرشتے بھی اس کو اپنا محبوب بنا لیتے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت کی ذات دنیا کے اندر بھی اس شخص کی مقبولیت کر دیتے ہیں، اس کو مقبول کر دیتے ہیں، پھر اس شخص کو لوگوں کا بھی محبوب بنا دیتے ہیں کہ جو رب کی رضا کی خاطر ایک دوسرے کے ساتھ مسلمان آپس میں محبت کرتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ دوسری بات، جب ہم کسی کے ساتھ کینہ، بغض اور حسد کرتے ہیں اس کا بھی نقصان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ جمعرات والے دن اور سوموار والے دن تمام لوگوں کے اعمال جو ہیں وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر جو ہے وہ پیش ہوتے ہیں، تو اللہ رب العزت کی ذات سب کے جو ہے نا وہ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں سوائے ایک شخص کے۔ جو مشرک ہوتا ہے اس کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ کی ذات نہیں معاف فرماتی۔ اور پھر فرمایا کہ دو شخص اور بھی ایسے ہیں، دو مسلمان اور ایسے ہیں کہ جن کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ کی ذات نہیں بخشتے، معاف نہیں فرماتے، جو آپس کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ کینہ، بغض اور حسد رکھتے ہیں، یعنی آپس کے اندر ہر وقت کسی کے بارے میں برا سوچتے ہیں، ایک دوسرے کو تکلیف اور نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ رک جاؤ، ان کی ابھی بخشش نہیں کرنی، حتیٰ کہ یہ آپس میں ملاقات نہ کر لیں، آپس میں مل کے راضی نہ ہو جائیں۔ جب تک وہ راضی نہیں ہوتے اللہ رب العزت کی ذات ان کی مغفرت نہیں کرتے، ان کی بخشش نہیں کرتے۔ محترم سامعین گرامی، اسی طرح حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہما آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایک دفعہ اپنی حجرے مبارک سے باہر تشریف لائے تو آپ نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے پوچھا، ایک سوال کیا، اے میرے صحابی یہ بات تو بتاؤ، اللہ رب العزت کے ہاں سب سے محبوب، سب سے پیارا، سب سے اچھا عمل کون سا ہے؟ کسی صحابی نے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز، زکوٰۃ، یہ بڑے محبوب عمل ہیں۔ کسی نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاد بڑا محبوب عمل ہے، انسان اپنی جان اپنی رب کی رضا کی خاطر جو ہے وہ لٹا دیتا ہے۔ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ ان اعمال کی اہمیت اپنی جگہ ہے، لیکن جب دو مسلمان آپس میں الفت اور محبت کرتے ہیں اللہ رب العزت کی ذات کو یہ سب سے محبوب اور پیارا عمل لگتا ہے۔ محترم سامعین گرامی، حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہما آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ جو مومن ہوتے ہیں نا، مومن وہ ایک دوسرے پر رحم کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں،
اچھا سلوک کرتے ہیں، ایک دوسرے کے بارے میں برا نہیں خیال کرتے، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، خیر والا معاملہ کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے ایک رب کو ماننے والے ہیں، ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ماننے والے ہیں۔ یہ تو ایسے ہیں، ان کی مثال ایسی ہے کہ جیسے آنکھ کو تکلیف ہونا تو پورا جسم جو ہے وہ محسوس کرتا ہے کہ میری آنکھ کو درد ہے، بخار آ جائے تو پورا جسم جو ہے وہ گرم ہو جاتا ہے، پورے جسم کو تکلیف محسوس ہوتی ہے، پورے جسم کو تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ فرمایا کہ یہ مومن اور مسلمان کی مثال ہے۔ مسلمان مومن دنیا کے کسی کونے کے اندر موجود ہو، ہم جہاں تک جس طرح ہم سے ہو سکے ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی کوشش کریں۔ ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے تو اس کے لیے دعا تو کر سکتے ہیں، لیکن اگر ہم دیکھیں اپنے آپ کو، اگر ہم دیکھیں تو ہم کر کیا رہے ہیں، ہمارے اعمال کس طرح کے ہیں؟ ہم تو دور کی بات کر رہے ہیں نا، پوری دنیا کی بات کر رہے ہیں جناب ایمان۔ ہم تو اپنے ارد گرد اپنے عزیز و اقربا، حتیٰ کہ اپنے والدین کے ساتھ بھی ہمارا اچھا سلوک نہیں، ہم تو ان کے ساتھ بھی رحم کرنے والا ہمارا جو ہے وہ معاملہ نہیں، تو ہم دوسروں کے ساتھ کیا کریں گے؟ یہ بڑی ہی اہم اور خاص بات ہے کہ اگر اپنے آپ کو رب کا محبوب بنانا ہے تو پھر لوگوں کے ساتھ محبت کرنی ہے۔ میں ایک بات اکثر کہتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے، حدیث قدسی ہے، فرمایا کہ مخلوق میرا کنبہ ہے۔ اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیں۔ رب تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ایسے نہیں فرما دیا کہ میں 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ یعنی جب ہم مخلوق، جب ہم انسان اور پھر مومن مسلمان آپس میں محبت کریں گے تو رب تعالیٰ کے محبوب بندے بن جائیں گے، رب تعالیٰ کے پسندیدہ بندے بن جائیں گے۔ تو پسندیدہ بننے کے لیے ہمیں آپس میں محبت کرنی ہے، رب کی مخلوق کے ساتھ محبت کرنی ہے، اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ محبت کرتی ہیں۔ محترم سامعین گرامی، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا میں تمہیں اس امر کی بات نہ بتاؤں، اس حکم کی بات نہ بتاؤں جو دین اسلام کی جڑ ہے، وہ تمہیں نہ بتاؤں وہ کیا ہے؟ تو ابو ذر رحمۃ اللہ علیہ فرمایا حضور فرما دیجئے کیا بات ہے؟ فرمایا کہ میں تمہیں وہ بات بتانے لگا ہوں جو تمہاری دنیا اور آخرت کے لیے خیر ہو جائے گی، یعنی جو تمہاری دنیا اور آخرت کو ٹھیک کر دے گی۔ وہ کون سی دو باتیں ہیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے فرمایا کہ پہلی بات یہ کہ تو اہل مجلس کے اندر بیٹھا کر، جو ذکر اذکار کرنے والے لوگ ہیں، اللہ کو یاد کرنے والے لوگ ہیں، ان کی مجلس کے اندر بیٹھا کر۔ اگر یہ لوگ نہ ملے نا تو اکیلے بیٹھا کر، تنہا بیٹھ کر اپنی زبان کو اپنے رب کے ذکر سے تر رکھا کر، اس سے بہتر عمل کوئی نہیں۔ پھر فرمایا کہ دوسرا عمل یہ ہے، دوسرا کام یہ ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ اللہ رب العزت کی رضا کی خاطر، دنیاوی فائدے کی خاطر نہیں کہ میرا دنیاوی کیا فائدہ ہوگا، دنیا جو ہے میری اس کے اندر کیسے نفع ہوگا، دنیا کے اندر کیسے فائدہ ہوگا، نہیں، دنیاوی فائدے کے لیے نہیں، دنیاوی فائدے کے لیے نہیں، صرف اور صرف رب تعالیٰ کی رضا کی خاطر تم اس سے محبت کرو۔ پھر حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ جب تم رب تعالیٰ کی خوشنودی کی خاطر تم اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ محبت کرو گے نا تو پھر کیا معاملہ ہوگا؟ فرمایا کہ 70,000 فرشتے جب تم اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ ملاقات کرنے کی خاطر اس سے ملنے جاؤ گے تو 70,000 فرشتے جو ہیں، 70,000 فرشتے رب تعالیٰ تمہارے پیچھے لگا دیں گے، اور وہ 70,000 فرشتے ویسے ہی پیچھے نہیں جائیں گے، وہ تمہارے لیے استغفار کریں گے، استغفار کریں گے، یا اللہ اس کو بخش دے، اس کو معاف کر دے۔ فرشتہ تو ایک بھی کافی تھا، لیکن یہ اعزاز ہوگا کہ 70,000 فرشتے جو ہیں وہ تمہارے لیے مغفرت کی دعا کریں گے، بخشش کی دعا کریں گے۔ اور پھر فرمایا کہ سنو، دوسری بات یہ ہے کہ وہ فرشتے اللہ رب العزت کی ذات کے ہاں تمہارے لیے سفارش کریں گے، وہ کہیں گے یا اللہ یہ تو تیرا بندہ ہے جو تیری رضا کی خاطر اپنی بھائی کے ساتھ دوستی جو ہے وہ نبھاتا ہے، دلی دوستی جو ہے وہ نبھاتا ہے، یا اللہ اس کو اپنی رحمت کے ساتھ، اپنی مغفرت کے ساتھ منسلک کر دے، اس کو اپنی رحمت
اور مغفرت کے ساتھ جوڑ دے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ رب تعالیٰ سے وہ فرشتے یہ کہیں گے یا اللہ اس کو معاف بھی کر دے اور اس پر اپنی رحمت بھی نازل فرما دے. اور پھر فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے فرمایا کہ سنو، ممکن ہو تو یہ دونوں کام کرو. یہ دونوں کام کرو گے تو اللہ رب العزت کی ذات تمہاری دین اور دنیا، تمہاری آخرت اور دنیاوی زندگی دونوں کو جو اللہ رب العزت کی ذات صحیح فرما دیں گے. تو محترم سامعین گرامی، آخری ایک بات عرض کر کے بات ختم کرتا ہوں. ہم مسلمانوں کو ہمیں چاہیے کہ بلکہ انسانوں کے اندر ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کی خیر خواہی کریں، خیر خواہی والا معاملہ کریں. کسی کے نقصان کے اندر ہمیں خوش نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہم کسی کا نفع کر سکتے ہیں وہ کریں. حضرت ابن جریر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اپنے والد سے ایک روایت نقل کرتے ہیں. فرماتے ہیں کہ میرے والد محترم نے ارادہ کیا کہ میں ایک گھوڑا خریدوں گا، اور اس ارادے سے وہ اپنے گھر سے باہر نکلے. منڈی کی طرف گئے، ساتھ ایک خادم تھا، غلام تھا. منڈی کے جب قریب پہنچے گھوڑا خریدنے کے لیے، خود کسی جگہ پر جا کے بیٹھے، اپنے خادم سے کہا کہ بھائی جاؤ وہ ایک گھوڑا جو تمہیں پسند ہے وہ خرید کر لے آؤ. اب وہ گھوڑا خریدنے گیا تو اس نے گھوڑے کے مالک سے کہا کہ بھائی یہ تم مجھے 300 درہم کا دے دو. وہ گھوڑے کا جو مالک تھا اس نے کہا کہ بھائی بات سنو کہ تمہیں یہ 300 درہم کا لگتا ہے گھوڑا. بہرحال ان کی آپس کے اندر بحث ہوئی، تکرار ہوئی. وہ 300 سے آگے نہیں بڑھ رہا تھا خادم، اور وہ کہہ رہا تھا کہ زیادہ دام کرو، زیادہ جو ہے اس کے پیسے کرو، لیکن وہ نہیں آگے بڑھا رہا تھا. تو خادم نے کہا کہ تم ایسا کرو کہ میرا جو مالک ہے حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس چلو، ان کے ساتھ سودا طے کر دو. چنانچہ وہ گھوڑے کا مالک اور وہ غلام دونوں حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو ہے وہ پہنچے. ان کے ساتھ جب گفتگو ہوئی، بات ہوئی، وہ سارا معاملہ بتایا کہ آپ کے خادم نے 300 درہم جو ہیں اس کا ریٹ لگایا ہے، لیکن کیا لگتا ہے آپ کو کہ یہ 300 درہم کا ہے؟ اب دیکھیں، خادم نے، غلام نے لگا دیا تھا. مالک بھی کہہ سکتا کہ ہاں بھائی یہ 300 درہم کا ہے، لیکن نہیں، وہ صحابی رسول تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. فرمانے لگے کہ نہیں نہیں بھائی یہ 300 درہم کا نہیں ہے، تم بات کرو کتنے پیسے. تو ان کا سودا 500 درہم پر ہو گیا. تو جب حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے 500 درہم دینے لگے نا، تو کہتے ہیں رک جاؤ، نہیں مجھے لگتا ہے کہ 500 درہم کم ہے، 100 درہم اور لے لو. 600 درہم دے دیے، یعنی ڈبل پیسے دے دیے. ابھی یہ 600 درہم دیے ہی تھے تو اس کو کہتے ہیں بھائی رک جاؤ، 100 درہم اور لے لو، مجھے لگتا ہے اب بھی تمہارے دام جو ہے میں کم دے رہا ہوں، پیسے تمہیں کم دے رہا ہوں. اب جب اس نے پیسے پکڑ لیے، وہ جانے لگا تو پھر روک لیا. فرمانے لگے سن لو، بات سنو، مجھے لگتا ہے کہ اب بھی میں نے تمہیں پیسے کم دیے ہیں، 100 درہم اور لے لو. 800 درہم دے کر وہ گھوڑا خریدا. غلام نے کتنے لگائے؟ 300 درہم. تگنے جو ہے پیسے اس کو دے دیے. اور پھر فرمایا کہ سنو، وہ شخص بھی رہا تھا کہ بھائی ایسا گاہک بھی ملتا ہے، وہ تو جو چیز بیچنے والا ہوتا ہے وہ دام کو بڑھاتا ہے، یہ کیسا گاہک ہے، یہ دام کو بڑھا رہا ہے، یہ میرے پیسے بڑھا رہا ہے. تو حضرت جریر رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ سنو، میں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، میں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وعدہ کیا ہے، میں کبھی بھی کسی اپنے مسلمان بھائی کو نقصان نہیں پہنچاؤں گا، ہمیشہ اس کی خیر خواہی کروں گا، ہمیشہ اس کے فائدے کے لیے عمل کروں گا. محترم سامعین گرامی، کیا آج ہمارے اندر یہ بات ہے؟ ہم کوسوں دور ہیں اس باتوں سے. ہم تو چاہتے ہیں کہ ہمارے ہاتھوں کسی کا نقصان ہو جائے، ہم تو ہر وقت یہی چاہتے ہیں کہ کسی کا نقصان ہو جائے، فائدہ نہ ہو، فائدہ میرا ہو، دوسرے کا نقصان ہوتا ہے تو ہو جائے. ادھر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کی کیا تربیت فرماتے ہیں. اس لیے آخری ایک بات عرض کروں، دیکھیے اگر ہم کسی کے ساتھ محبت کرتے ہیں تو اللہ رب العزت کی رضا کی خاطر. ایک کسی آدمی نے بڑا زبردست جملہ کہا کہ لوگوں کے گناہوں کے ساتھ نفرت کرو، لوگوں کے ساتھ نفرت نہ کرو. اور اس کی بڑی اچھی مثالیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ملتی ہیں. اگر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ساتھ گناہوں کی وجہ نفرت
کرتے ہوتے نا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی لوگوں کو دعوت اسلام نہ دیتے، کیونکہ ان کے گناہ ہی اتنے بڑے تھے کہ وہ لوگ خود یہ سمجھتے تھے کہ ہمارے اتنے بڑے گناہ ہیں کہ رب تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف نہیں فرمائیں گے، اتنے بڑے گناہ ہیں۔ لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے رب تعالیٰ کی رضا کی خاطر لوگوں سے محبت کی ہے۔ تو محترم سامعین گرامی، آج کے دن یہی پیغام ہے کہ انسانوں کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ آپس کے اندر الفت اور محبت پیدا کریں، یہی دین ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا داری ہے، یہ دنیا داری نہیں، یہ دین ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جو 23 سال آپ نے لوگوں کے اندر رہ کر جو لوگوں کی تربیت فرمائی وہ یہی تھی، لوگوں کو یہی سکھایا کہ اپنا اخلاق اچھا کر لو، اپنے آپ کو ٹھیک کر لو، لوگوں کے لیے خیر و خواہی والا معاملہ کرو۔ تو محترم سامعین گرامی، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔